ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ کہ عورت اپنے گھر کو کیسے صاف ستھرا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں اور صاف رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ توبہ کہتے ہیں من کو صاف کرنا اور طہارت کہتے ہیں تن کو صاف کرنا۔ گویا جو عورت اپنے من کو توبہ کے ذریعے صاف کرے اور اپنے تن کو پانی کے ذریعے پاک کرے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو محبت فرماتے ہیں۔ تو ایک ایماندار عورت کے لیے اس سے بڑھ کر موٹیویشن اور کیا ہے کہ اگر ہم اپنے من کو صاف کریں گے تو بھی اللہ ہم سے پیار کریں گے، اگر ہم اپنے تن کو پاک صاف رکھیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ بعض جگہوں پہ فرمایا نصف الایمان کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ چنانچہ عورت کو چاہیے کہ اپنا مزاج ایسا بنائے کہ گندگی سے کمپرومائز نہ کرے۔ اس کا تعلق انسان کے ٹیسٹ سے ہے، اس کے مزاج سے ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، کہ ان کو گندگی کے ساتھ کمپرومائز وہ کر چکے ہوتے ہیں، چنانچہ ان کو گندگی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت خطرناک عادت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں چند چیزوں کو صاف کرنا ہے، ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ نمبر 1، اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے۔ جس بندے کی نیت میں کھوٹ ہوگا اس کے عمل اللہ کے ہاں کبھی قبول نہیں ہوں گے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، تو ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہوں، جو کریں اللہ کے لیے کریں، اس میں کسی دنیا کی تعریف یا کسی اور چیز کا دخل نہ ہو۔ دوسرا، ہم اپنے دل کو بھی صاف کریں کیونکہ صاف دل کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تیسرا، ہم اپنے بدن کو بھی صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ صاف رہنے والے بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور چوتھا، ہم اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھیں، ایسا نہ ہو کہ گندے کپڑے ہوں اور آدمی کو احساس ہی نہ ہو۔ تو کپڑے روزانہ صاف ستھرے پہننا اور ان کو صاف رکھنے کی کوشش کرنا یہ عادت ہونی چاہیے۔ اور پھر اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کتا ایک جانور ہے، جب بیٹھنے لگتا ہے تو اپنی دم ہلا کے اس جگہ کو صاف کر لیتا ہے۔ تو اگر ایک جانور بیٹھتے ہوئے اس جگہ کو صاف کرتا ہے تو انسان ہے، تو گھر بھی صاف رہنا چاہیے۔ اور 5، ہمارے معاملات بھی صاف ہونے چاہیے، لین دین دوسروں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے یہ سب صاف ہونے چاہیے، ان میں درمیان میں کہیں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارا کام ہے ان 5 چیزوں کو صاف رکھنا۔ www.darsequran.com